اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ خلیفہ اول نائب رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اول اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق تھا۔ والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ بنت صخرین تھا۔ آپ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھا۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ کا گھرانہ معزز کہلاتا تھا۔ اپنے معزز گھرانے کے سبب آپ نہایت ہی اثر و رسوخ کے مالک تھے اور شرفائے مکہ میں آپ کو نہایت عزت حاصل تھی۔ خون بہا اکٹھا کرنا بنو تمیم کے سپرد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو یہ خدمت آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ قریش کے عقائد سے نفرت اور بری عادتوں سے بچتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی رہے، اور آپ نے بغیر کسی معجزے کے طلب کیے اسلام قبول کر کے اولیت کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور الفت و محبت میں آپ نے ایمان کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ آپ کے اثر رسوخ کی بدولت مکہ کے عمرہ، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور دوست ہونے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی اور مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور محرم راز رہے۔ آپ نے میدان جنگ میں بھی جان نثاری کا ثبوت دیا، اور آپ ہر غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ نے مالی قربانی بھی سب سے بڑھ کر دی، جس کی مثال غزوہ تبوک کے موقع پر ملتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر بننے کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی۔
اور یار غار کا لقب پایا۔ فتح مکہ کے بعد دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دوران امامت کا فرض منصبی آپ کو عطا ہوا، جو آپ کی جانشینی کی طرف اشارہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کرا۔ مشکلات: خلافت کی ابتدا انتہائی ناسازگار حالات، سخت مشکلات اور پرخطر واقعات سے ہوئی، جس کے باعث ملت اسلامیہ کی کشتی ڈگمگاتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنتے ہی اسلام کے دشمنوں نے سازشوں کے جال بچھا دیے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حسن تدبر، دینی بصیرت اور عزم و استقلال سے امت کو تباہی سے بچا لیا۔ مرتدین اسلام: آپ کے عہد میں سب سے بڑا فتنہ مرتد ہو جانے کا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام سے محبت ان کے دلوں میں قائم نہ تھی۔ انہی لوگوں نے مرتد ہو کر سلطنت اسلامیہ سے بغاوت کی تیاریاں شروع کر دی۔ مرتد ہونے والوں میں اہل مکہ کی تعداد زیادہ تھی۔ مختلف جگہوں پر مرتدین اسلام بغاوت کرانے پر آمادہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے مکے میں حضرت خالد بن ولید کو نامزد کیا۔ بحرین میں بغاوت کی سرکوبی کے لیے علا بن خزرمی کو روانہ کیا۔ عمان میں بغاوت کی سرکوبی پر حضرت حذیفہ کو مامور کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پالیسی اختیار کی وہ ان کی بہترین سیاست تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حسن تدبر سے دور خلافت کی پہلی مشکل پر قابو پا لیا تھا۔ منکرین زکوٰۃ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی دوسری مشکل یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے اسلام پر قائم رہتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے تھے، لیکن بعض صحابی اس کے حق میں نہ تھے، لیکن آپ نے صحابہ کی رائے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں زکوٰۃ دیتا تھا اور اب دینے سے انکار کرتا ہے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اگر آج ان کو چھوڑا تو کل وہ زکوٰۃ کے ساتھ دوسرے ارکان اسلام سے بھی منکر ہو جائیں گے۔ اس سے اسلام کا وقار خطرے میں پڑ جائے گا اور اسلام محض ایک تماشا بن جائے گا۔ آپ نے ان کے خلاف فوراً جنگی کارروائی کی اور آپ خود مقابلے کے لیے نکلے، جس میں کامیابی ہوئی اور لوگ جوگ در جوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔
اس طرح آپ نے اپنی پوری طاقت سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے فتنے کو کچل دیا۔ اگر آپ سختی نہ کرتے تو اسلام کو شروع ہی میں ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ جھوٹے نبی۔ خلیفہ اول کے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ آپ کو ایک اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اسلامی سلطنت میں نبوت کے دعوے دار یقیناً اسلام کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھے، جن میں اسود انسا، طلیحہ، مسلمہ کذاب اور ایک عورت شجاع تھی۔ ان تمام فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں ان سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا، اور اس مشکل کو بھی آپ نے بڑی بہادری سے حل کرا۔ آپ کی شخصیت کا کوئی ثانی نہیں، اسی لیے آپ کو بعد از انبیاء یعنی نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور آپ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے زید بن ثابت کو، جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، جو تمام قرآن کی صورتوں کو جمع کر کے کتابی صورت میں جمع کیا گیا تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ ہے، اور اسلام و مسلمانوں پر احسان عظیم بھی ہے۔ آپ کی زندگی سے متعلق یہ مختصر سا بیان اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کے ذریعے برکت کے اصول کے خاطر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان عظیم لوگوں کا ذکر کر کے کاش ہم لوگ بھی اپنے اندر تبدیلی لا سکیں، کیونکہ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بروں کے لیے کافی ہے سہارا ان کا، ہم بروں کے لیے کافی ہے سہارا ان کا۔ اختصار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہوئے اور علالت طویل ہوئی، لیکن اس علالت کے دوران انہیں مسلمانوں کی بھلائی کا خیال تھا، کیونکہ آپ کے سامنے خلافت کا مسئلہ آپ کے ذہن میں تھا، اور یہ بہتر سمجھا کہ کسی کو جانشین مقرر کر دیا جائے۔ اس لیے آپ نے اکابر صحابہ کو بلا کر مجلس شورا قائم کروائی اور چند نام پیش کر دیے، جو تمام کے مشورے سے جس کو چاہے اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ اس طرح آپ نے جمہوریت کا تقاضا پورا کر دیا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھوایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر چند نصیحتیں فرمائیں۔ آپ 13 ہجری 21 جمادی الثانی بروز دوشنبہ آپ نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے۔ آپ کے انتقال کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایت یہ ہے کہ آپ کا انتقال زہر کے اثر سے ہوا، جو ایک یہودی نے دیا تھا۔
دوسری روایت یہ ہے کہ سخت سردی میں نہانے کی وجہ سے آپ کو بخار ہوا جو 15 دن تک جاری رہا اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔